اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی تو ہو گئی ہے مگر تناؤ ابھی بھی برقرار ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ابھی بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر ایران نے دوبارہ جوہری پروگرام کو آگے بڑھایا تو وہ ایران پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ ایران ان دھمکیوں کے باوجود اپنے جوہری پروگرام کو جاری رکھنے کا اعلان کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل گزشتہ کئی دہائیوں سے ایران اور اس کے نیوکلیئر پروگرام پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور امریکہ بھی ایسی تیاریاں کرتا رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے ایران کے اہم جوہری سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ تو کی ہے، مگر اس نے ایران پر براہ راست حملے کی صرف دھمکیاں ہی دیں اور عملی طور پر ان دھمکیوں پر کبھی ماضی میں عمل نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ خطے میں ایران کی پراکسیز کے مضبوط اتحاد کو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اسرائیلی حملے کے بعد خطے میں موجود ایرانی پراکسیز کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیوں کا خدشہ تھا۔ مگر 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد یہ منظرنامہ اب مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، اور اس نئے منظرنامے میں ایران جو کچھ عرصہ پہلے تک خطے میں ایک انتہائی مضبوط پوزیشن رکھتا تھا، اس کی پراکسیز اب کمزور ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ ایران خطے میں ایکسس آف ریزسٹنس کے نام سے کچھ تنظیموں کی حمایت کرتا ہے جو خطے میں ایرانی مفادات کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ ان تنظیموں میں اسرائیل کے جنوب میں حماس، شمال میں حزب اللہ، جبکہ شمال مشرق میں شامی حکومت یعنی بشار الاسد رجیم خطے میں ایران کے سب سے بڑے اتحادی تھے۔ اسی طرح یمن میں حوثی باغی اور عراق میں متعدد شیعہ ملیشیاز ایران کے اہم اتحادی ہیں۔ مگر 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل نے غزہ میں شدید کارروائیاں کرتے ہوئے حماس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار سمیت اس کی اعلیٰ قیادت کو شہید کر دیا۔ اسی طرح لبنان میں موجود شیعہ ملیشیا حزب اللہ خطے میں ایران کی اہم ترین اور مضبوط ترین پراکسیز میں سے ایک ہے، اور 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد حزب اللہ اسرائیل پر مسلسل میزائلز بھی داغتی رہی، مگر اسرائیل نے لبنان میں موجود حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت گروپ کی تمام اہم قیادت کو ختم کر دیا، اور پھر لبنان میں شدید فضائی اور زمینی کارروائیاں کرتے ہوئے اس تنظیم کے بنیادی ڈھانچے کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ شام کے سابق صدر بشار الاسد خطے میں ایران کے ایک اور اہم ترین اتحادی تھے جو دہائیوں تک خطے میں ایرانی مفادات کے لیے کام کرتے رہے ہیں، مگر گزشتہ سال دسمبر میں ابو محمد الجولانی، جو اب اپنے اصلی نام احمد الشرح کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک غیر معمولی باغی تحریک کی قیادت کرتے ہوئے شام میں اسد خاندان کے 5 دہائیوں پر مشتمل اقتدار کا خاتمہ کر دیا، اور پھر وہ شام کے صدر بن گئے، اور شام میں اقتدار کی تبدیلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے نہ صرف شام کی ساری دفاعی تنصیبات کو تباہ کر دیا، بلکہ اس نے شام کے کچھ حصے پر قبضہ بھی کر لیا اور وہاں اپنی فوج تعینات کر دی۔ اور اب رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل شام میں باغی رہنما احمد الشرح کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور شام ممکنہ طور پر اسرائیل کو تسلیم بھی کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہی احمد الشرح ہیں جو داعش اور القاعدہ جیسی سخت گیر تنظیموں کا حصہ رہ چکے ہیں اور جن پر چند ماہ پہلے تک امریکہ کی جانب سے پابندیاں تھیں اور ان کے سر پر امریکہ نے $1 کروڑ کی قیمت رکھی ہوئی تھی۔ اب وہی احمد الشرح امریکی صدر ٹرمپ کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے، اور شام کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہی احمد الشرح نے معتدل پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں اپنے آپ کو ایک ماڈرن لیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ ماہ مئی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تھا تو اس وقت سعودی عرب میں احمد الشرح نے ان سے نہ صرف خصوصی ملاقات کی تھی، بلکہ ٹرمپ نے ایک تقریب کے دوران شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا، اور جب ٹرمپ یہ اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی تعریف بھی کی تھی۔ اس دوران محمد بن سلمان نے بھی کھڑے ہو کر ٹرمپ کے اعلان پر تالیاں بجائی تھی۔ After discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, میں نے شام کی صورتحال پر آپ کے ولی عہد اور ترکی کے صدر ایردوان سے بات کی، جنہوں نے چند روز پہلے مجھے فون کیا اور اسی طرح کی ایک درخواست کی جیسا کہ میرے دیگر مشرق وسطیٰ کے دوستوں نے کی تھی، جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ ان مشوروں کے بعد میں شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا حکم دوں گا تاکہ انہیں دوبارہ بحالی کا ایک سنہری موقع دیا جا سکے۔ یہ سب کچھ میں ولی عہد کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ جگہ پیر یعنی 30 جون کو ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر کے شام پر سے پابندی ہٹانے کا باضابطہ حکم بھی دے دیا، جبکہ مئی میں ٹرمپ کی احمد الشرح سے سعودی عرب میں ہونے والی اس اہم ملاقات میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی شریک ہوئے تھے، جبکہ ترک صدر طیب اردوان نے بھی اس ملاقات میں بذریعہ فون شرکت کی تھی۔ ساری صورتحال میں اب یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ احمد الشرح
امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت کریں۔ اس حوالے سے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 14 سال کی جنگ کے بعد شام کی نئی حکومت اپنے ارد گرد کے ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا کیا ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شام اور اسرائیل کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جن میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے ممکنہ وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ شام اور اسرائیل 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد سے اب تک تکنیکی طور پر جنگ کی حالت میں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شام اور اسرائیل کے درمیان براہ راست بات چیت بھی ہوئی ہے، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو نارمل کرنا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ رابطہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے ہوا ہے، جس نے دونوں کے درمیان خفیہ بات چیت کا ذریعہ فراہم کیا۔ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو غالباً وہ ابراہم اکارڈز کا ہی تسلسل ہوگا، جو کہ امریکہ نے اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کے درمیان کروایا تھا۔ ابراہم اکارڈز ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھی جو امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دورے صدارت کے دوران شروع کی تھی، تاکہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو رسمی شکل دے دیں۔ یہ معاہدے اگست اور ستمبر 2020 میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ کیے، اور پھر جلد ہی سوڈان اور مراکش نے بھی ان کی پیروی کی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ان معاہدوں کو مزید بڑھانے کی کوشش کی اور خطے کے دوسرے ممالک کو بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مئی میں ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک کا دورہ کیا، اور سعودی عرب میں قیام کے دوران انہوں نے شام کے نئے صدر احمد الشرا سے بھی ملاقات کی، اور بتایا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے شام کے صدر کو بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ مگر کیا شام اور اسرائیل کے تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ تجزیہ کاروں کے مطابق مستقبل میں شاید ایسا ممکن ہو، مگر شامی ادیب اور رائٹر روبن یاسین قصاب کے مطابق اس وقت شام اور اسرائیل کے درمیان تعلقات نارمل ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ شام اور اسرائیل کے درمیان شدید دشمنی پائی جاتی ہے، جو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ اور اسرائیل کی جانب سے شامی علاقے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کے بعد اور بھی بڑھ گئی۔ اس وقت اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ اگر شام کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا بھی ہے تو اسرائیل گولان کی پہاڑیوں پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے پر اصرار کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے گولان کے علاقے میں اپنی موجودگی مزید بڑھا دی ہے، گھروں پر قبضہ کر لیا ہے اور مقامی لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بہت سے شامی شہری گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کے حوالے کرنے کی سخت مخالفت کریں گے، لیکن کچھ لوگ معقول اور فائدہ مند مذاکرات کا خیر مقدم بھی کر سکتے ہیں۔ روبن یاسین کے مطابق شامی عوام تقسیم کا شکار ہیں۔ ایک طرف لوگ تھک چکے ہیں، سب جانتے ہیں کہ شام نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل سے لڑ سکتا ہے، اس لیے احمد الشرا کی جانب سے مذاکرات کرنا ایک اچھی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1974 کے جنگ بندی معاہدے جیسے کسی معاہدے کی طرف واپس جانا ہی سب سے حقیقت پسندانہ راستہ ہے۔ دسمبر 2024 میں اس وقت کے صدر بشار الاسد کے شام سے فرار کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ نے شام میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کو مزید وسعت دینے کے منصوبے پر ووٹنگ کی تھی۔ یہ سیٹلمنٹس بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی سمجھی جاتی ہیں۔ فی الحال گولان کی پہاڑیوں پر 31,000 سے زائد اسرائیلی سیٹلرز موجود ہیں۔ شامی صدر احمد الشرا کی قیادت میں شام نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن کے لیے تیار ہے اور وہ 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے گا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 8 دسمبر 2024 کو، یعنی جس دن بشار الاسد ماسکو فرار ہوئے تھے، اعلان کیا تھا کہ وہ اس جنگ بندی معاہدے کو اب کالعدم سمجھتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ باغیوں کی حکومت آنے کے بعد سے اسرائیل نے شام پر بار بار حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں شام کا بڑا فوجی ڈھانچہ تباہ ہو گیا، اور اسرائیل نے شام کی سرحد کے قریب گولان کی پہاڑیوں سے ملحقہ کچھ شامی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ امکان ہے کہ اگر کوئی نیا عدم جارحیت یعنی نان اگریشن کا معاہدہ طے پاتا ہے تو شام اسرائیل سے ان نئے قبضہ شدہ علاقوں سے واپسی کا مطالبہ کرے گا۔ تاہم رپورٹس کے مطابق اب تک گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ وہ شام کے ساتھ معاہدے کے لیے تیار ہیں، اور اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو نے امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے شام ٹام بیراک سے کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کے لیے ثالثی کریں، جبکہ اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ مبینہ طور پر شامی حکام کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق یہ مذاکرات امریکی نمائندوں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں اور اب کافی آگے کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بات ٹائمز آف اسرائیل نے اعلیٰ اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتائی ہے۔ لبنانی اخبار الاخبار کے مطابق شامی صدر احمد الشرا کے قریبی حلقے اسرائیل سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جارحیت بند کرے، لیکن اس کے بدلے میں شام کے ساتھ نارملائزیشن یعنی مکمل سفارتی تعلقات کی شرط نہ رکھی جائے۔ الجزیرہ کے مطابق شام چاہتا ہے کہ اسرائیل اس کی سرزمین پر حملے بند کرے۔ بہت سے شامی شہری اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر بڑھتے ہوئے قبضے پر فکر مند ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا احمد الشرا کی حکومت ان قبضہ شدہ علاقوں کی واپسی کا باضابطہ مطالبہ کرے گی یا نہیں۔ البتہ شام یہ ضرور چاہے گا کہ اسرائیل گولان کے اصل علاقے اور ان حصوں سے پیچھے ہٹے جن پر اس نے گزشتہ سال کے دوران قبضہ کیا ہے۔ اسرائیل نے نئی شامی حکومت کو دھمکی بھی دی ہے کہ وہ دمشق کے جنوب میں یعنی اسرائیلی سرحد کے قریب
फौज तैनात ना करे। इसराइल ने इस इलाके में फ़िरक़ावारियत को हवा देने की भी कोशिश की है और फ़िरक़ावाराना कशीदगी के दौरान शामी दुरूज़ कम्युनिटी की हिफाजत के नाम पर मुदाखलत की धमकी भी दी है। ये कशीदगी नई शामी हुकूमत से वाबस्ता गिरोहों और दुरूज़ कम्युनिटी के दरमियान हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे दुरूज़ बरादरी के बहुत से अफराद शाम की नई हुकूमत पर एतमाद नहीं करते, लेकिन बहुत से लोगों ने इसराइल की जानिब से मुदाखलत की धमकी को एक चाल करार दिया है, जिसका मकसद शामी अवाम के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात पैदा करना है। इस सारी सूरत हाल में इसराइल क्या चाहता है, इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि इतलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शाम के साथ एक नया सिक्योरिटी मुआहिदा चाहते हैं जो 1974 के जंगबंदी मुआहिदे की एक ताज़ा शक्ल हो। नेतन्याहू इस मुआहिदे के तहत एक मुकम्मल अमन मंसूबे की तरफ बढ़ने का फ्रेमवर्क तैयार करना चाहते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा बराए शाम टॉम बैराक का कहना है कि शाम और इसराइल के दरमियान मसला काबिल हल है और उन्होंने तजवीज़ दी है कि बातचीत का आगाज़ अदम जारियत के एक मुआहिदे से किया जाए, लेकिन अगर इसराइल गोलान की पहाड़ियों पर अपना कब्जा बरकरार रखता है तो ये बहुत से शामी शहरियों को नाराज़ कर सकता है। रॉबिन यासीन के मुताबिक अहमद अश-शरा के लिए यह सियासी तौर पर बहुत मुश्किल होगा, चाहे अमरीका का दबाव हो या इसराइल की मुसलसल जारियत की धमकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने मज़ीद शराइत भी रखी हैं। एक शर्त यह है कि शाम में तुर्क फौजी अड्डे ना हों। इसी तरह ईरान या ईरान से वाबस्ता गिरोह जैसे कि हिजबुल्लाह की कोई मौजूदगी ना हो और जनूबी शाम को गैर फौजी इलाका यानी डीमिलिटराइज्ड जोन करार दिया जाए।